جسے اگر آپ یوں کہیں کہ وہ عرش پہ بھی ہے، اس سے الگ بھی ہے، بے ہمگی کی یہ کیفیت ہے ٹرانسینڈنس کی، اور ہوا معکم اینما کنتم، باہمگی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر فرد کے ساتھ ہے اینما کنتم، اور میت کا یہ عالم کہ وہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ یہ معیت اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پیکر میں ملبوس ہے اور ہمارے ساتھ چل رہا ہے، بات اس کے علم کی ہے، بات اس کے قانون مکافات کی ہے، وہ ہر مقام پہ ہر فرد کے ساتھ ہے۔ بات میں سے بات نکل آئی، ہمارے ہاں کبھی کوئی سوچتا نہیں ہے۔ یہ خصوصیت تو صرف خدا کو حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ہر مقام پہ ہر فرد کے ساتھ ہو۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی خصوصیت شیطان کو دے دی۔ وہ ہے نا کہ شیطان ہر فرد کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی نہیں سوچتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، یہ خدا ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کتنی متضاد چیزیں ہیں جو بہت بجا وقت ہم کہہ جاتے ہیں، اور کبھی اس لیے کہ غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا تو ہمارے ہاں حرام کراتے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر ذرا کہیں کھڑے ہو کر، جیسے قرآن نے کہا کہ ذرا رک جاؤ، ٹھہرو، ذرا سوچو، ثم تتفکروا، پھر سوچو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ دو متضاد چیزیں، خدا اور شیطان، وہ ایک صفت جو ہے بڑی اہم صفت، وہ خدا کی صفت بھی، اور دوسری جگہ ہم شیطان کی وہ صفت کہتے ہیں کہ وہ ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کاہے کے لیے؟ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی رپورٹر اس نے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں، جیسا ہمارے ہاں نا کہ کندھوں کے اوپر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھتے ہیں، وہ پھر ڈائری بھیجتے ہیں عرش کے اوپر، تو وہاں سے خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ معکم اس لیے ہے کہ بما تعملون بصیر، وہ براہ راست ڈائریکٹ انفارمیشن حاصل کرنا جسے کہتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ان الفاظ میں جو کہا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ کسی اور کی پہنچائی ہوئی انفارمیشن کی بنا پر فیصلے نہیں کرتا، ہر عمل کا، ہر خیال کا، ہر ارادے کا علم براہ راست رکھتا ہے۔ یہ مانے ہوئے یہ سب کچھ اس لیے معکم اینما کنتم بما، تاکہ بما تعملون بصیر۔ اب وہاں آیا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ عرش، اس کے معنی اقتدار ہے، اس کی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اب یہ ملک السماوات والارض نے بتا دیا کہ عرش کے معنی کیا ہیں۔ وہ ایک تخت نہیں ہے کسی چیز کا، خواہ وہ تخت طاووسی کیوں نہ ہو، جواہرات کا بنا ہوا، ایسا تخت نہیں، اس کے معنی اقتدار ہی کے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کی تفسیر کر رہا ہے قرآن کے اس الفاظ کی، استویٰ علی العرش کی۔ کائنات میں اقتدار اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو معاملات بھی کہیں ہوں، آخر الامر ان کا فیصلہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب وہ آیا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اس کے معنی۔ اتنا انقلاب آور وہ اعلان ہے، تو ہماری کیفیت یہ کہ ہمیشہ بس ایک ہی موقع رہ جاتا ہے اس کے استعمال کا، کہ جہاں کسی کے مرنے کی اطلاع ملی اور بے ساختہ ہم نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بات اور جگہ چلی جائے گی، ورنہ میں بتاؤں کہ یہ تصور بھی ہم نے
ان سے لیا ہے ویدانت والوں سے یا تصوف والوں سے کہ خدا کی ذات کے ساتھ واصل بالحق ہو جاتا ہے انسان جا کر الہ راجعون کے یہ معنی لیے جاتے ہیں. بات دوسری طرف چلی جائے گی. الی اللہ ترجع الامور. ہر معاملے کا آخر الامر فیصلہ اسی کے قانون کے مطابق، اور فیصلے کے لیے اتنا انتظام کہ وہ براہ راست علم رکھتا ہے ہر ایک کے عمل کا، ہر ایک کے خیال کا، ہر ایک کے ارادے کا، اور فیصلہ پھر اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے جو کائنات میں ہر مقام پر پھیلا ہوا ہے. اس کے ملک کے احاطے سے کوئی فرد باہر جا نہیں سکتا، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ عمل تو ایک طرف، عمل کا ارادہ بھی جو ہو وہ بھی اس کے مواخذہ کی حد سے باہر رہ جائے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کیا حسین انداز ہے اس کا عزیزان من، پوچھئے نہیں. میں تو ایک ایک قدم پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا. یعنی وہ نظارہ اتنا پرکشش ہوتا ہے کہ پاؤں پکڑ لیتا ہے انسان کی. وہ خارجی کائنات کی مثالیں دیے چلا جا رہا ہے، اور جو اس سے مقصد ہے وہ آخر میں ساتھ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. ادھر سے یہ چیز تھی کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، یہ کائنات کی چیزیں، زمین و آسمان کا نظام کیا کیا اس میں طبیعی طور پر ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ اینما کنتم کے لیے، کاہے کے لیے، عالم بما تعملون بصیر کے لیے. ملک السماوات والارض کہا، اقتدار سارے کا سارا. پھر وہ مثال وہیں تھی، وہ لے آئے یولج اللیل فی النہار. زمین آگے بڑھتی، نہیں زمین نہیں، رات کی تاریکیاں آگے بڑھتی ہوئی دن کی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور دن سرکتا سرکتا لیل کی آغوش میں چلا جاتا ہے. کیا خوبصورت پیرایا بیان کرتا ہے. یہ ہو رہا ہے، چلو جی ہو رہا ہے، ہمیں اسے کیا واسطہ کہ دن کہاں چلا جاتا ہے اور رات کہاں چلی جاتی ہے. اور پھر اسی تفسیر سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو اس دور کے لوگوں کے ذہن کی تخریص تھی، اور پھر وہی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، کہ حضور سے پوچھا گیا کہ سورج رات کو کہاں جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے، اور دوسری صبح کو فرشتے اس کو کچو کے دے دے کے پھر نکالتے ہیں کہ چل، اور پھر آ جاتا ہے. عزیزان من، ہنسیے نہیں، روئیے اور خون کے آنسو روئیے. آپ کے ہاں کے بچوں کو اسلامیات کے نام سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے، اور اس پہ اگر آپ کی مسکراہٹ ہے تو فوراً انکار حدیث کا فتویٰ لگ جائے گا اور مرتد قرار پا جائیں گے آپ. کہا یہ جاتا ہے. دن اور رات کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد پھر اصل مقصد کی طرف، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. کہا یہ ہے خدا وہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ، اس خدا پر ایمان لاؤ. اور یہ باتیں کہاں سے تمہیں معلوم ہوئی؟ اس وحی کے ذریعے جو خدا نے اپنے رسول کی وساطت سے تم تک پہنچایا. اس لیے خدا پر ایمان اس وساطت سے لایا جائے گا جو وحی ہے جو خدا نے دی. اس لیے آمنوا باللہ و رسولہ. اور سب سے پہلا قدم جو ہے اس تمام اہتمام کا جو یہاں کیا گیا، وہ سارا کائنات کا باہر نظم و نسق کاہے کے لیے ہے کہ جو کچھ انسان جو جاندار مخلوق خدا نے پیدا کی ہے وہ سامان پرورش وہاں سے حاصل کر سکتا ہے. یعنی اس کے ساتھ ہی اس نے ذرائع پرورش بھی پیدا کر دیے ہیں. ارض و سما کا انتظام اس کے لیے ہے